نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دنیا کی گوناگوں الجھنیں، پریشانیاں، رنگینیاں، جھمیلے بعض اوقات ذہن و قلب کو بری طرح متاثر کر دیتے ہیں اور آدمی قلب کے سکون اور ذہن کے اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں ایمان کو تازہ کرنے اور روحانی سکون و سرور حاصل کرنے کا طریقہ اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ آدمی چند لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارے اور قلب و روح کو ایمانی جذبات سے گرمائے۔ تاریخ کی وہ زندہ جاوید درخشاں ہستیاں اسی مجلس سے ابھریں جن کے نام سے آپ نہایت عقیدت سے لیتے ہیں اور جن کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں اور جن کا نام لیتے ہوئے آپ بڑی عقیدت سے یہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا قابل رشک گروہ ان سے پہلے آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم ہو تو چند لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مجلس میں گزارنے کا معمول بنا لیجئے۔ انسانی قافلے کی قابل رشک اور قابل عقیدت و محبت ہستیاں اسی دائی، اسی معلم اور اسی ہادی برحق کی مجلس میں انہی کی زیر تربیت تیار ہوئی تھیں، مگر اس نورانی مجلس سے فیض یاب وہی لوگ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں جو مجلس کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھیں، جو عقیدت و محبت کے جذبات سے سرشار ہوں اور جو اطاعت کی خالص نیت سے مجلس میں شریک ہوں۔ کچھ لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں حاضر ہوئے اور انہیں ایک ایسی خاتون کی سفارش کرنی چاہی جو چوری کرنے کے جرم میں پکڑی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے ان لوگوں کی بات سنی اور فرمایا، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب سماج میں ان کے معمولی لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، اور جب سوسائٹی کے بڑے لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کے لیے سفارشیں پہنچ جاتی تھیں اور وقت کے حکام صرف نظر کر لیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ ایک بار ایک صحابی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ام المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی بات آپ نے دیکھی ہو تو بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض یابی کے سب سے زیادہ مواقع حاصل تھے، فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی خاص تھی، کس بات کا تذکرہ کروں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی یہاں تشریف فرما تھے۔ کچھ رات گزر چکی تھی تو یکا آپ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ میرے دل میں طرح کے خیالات آنے لگے۔ یہ خیال بھی آیا کہ آج تو میری باری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ قدر فکر مند میں پیچھے روانہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، کچھ دیر میں رکی رہی، پھر میں بھی اندر پہنچ گئی اور میں نے بڑا ہی رقت انگیز منظر دیکھا اور بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ہائے اللہ، میں کیا سوچ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاجز بندے کی طرح دونوں ہاتھ باندھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ ہچکی بندھی ہوئی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، ریش مبارک تر ہو گئی ہے اور سینے تک آنسو آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور برابر روتے رہے۔ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ستارے ڈوبنے لگے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی اذان دی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے ہیں، پیروں کے انگوٹھے پھٹ گئے ہیں اور ان سے پانی رس رہا ہے۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ہلکان کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، جب میرے رب کریم نے مجھ پر بے پایاں کرم کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ، میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی آیت سنائیں۔ حضرت جابر بن سلیم ایک صحابی ہیں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، جو وہ کہتے ہیں سب لوگ اس کو بجا لاتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا یہ بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ میر مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، علیکم السلام، آپ پر سلام ہو۔ میں نے 2 مرتبہ کہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، علیکم السلام نہ کہو، یہ مردہ کا سلام ہے، السلام علیک کہو۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کو تم تکلیف میں پکارتے ہو تو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور جس سے تم خشک سالی کے وقت بارش مانگتے ہو تو وہ زمین سے اگاتا ہے، اور وہ جس سے تم دعا کرتے ہو جب تم لخ و دخ بے نشان بیابان میں ہوتے ہو اور وہاں تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو تمہارے پاس لوٹا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو برا نہ کہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کے اس کہنے کا اثر یہ ہوا کہ میں نے پھر زندگی میں کسی کو برا نہیں کہا، نہ کسی آزاد شریف کو، نہ کسی غلام کو، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی برا نہ کہا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، بلکہ تسلسل کے ساتھ کیے جاؤ، اور تم جب بھی اپنے کسی بھی بھائی سے بات کرو تمہارا چہرہ کھلتا اور مسکراتا رہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور اپنا تہمد آدھی پنڈری تک اٹھائے رکھو، اگر یہ نہ ہو تو ٹخنوں سے اونچا تو ضرور رکھو، اس لیے کہ تہمد نیچے تک لٹکانا گھمنڈ کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے اور تمہیں اس برائی سے آر دلائے جو تمہارے اندر واقعی ہے تو تم اس کی جو برائی جانتے ہو اس سے اس کو آر نہ دلاؤ کہ اس برائی کا وبال اس کی گردن پر ہوگا۔ رواہ ابو داؤد۔ ایک بار کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے عجیب و غریب سوال کیا۔ فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون اور برا کون ہے؟ حاضرین چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال دہرایا، سب خاموش رہے۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی سوال کیا۔ ایک شخص بول اٹھا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے اچھائی کی امید کی جائے اور جس سے لوگوں کو برائی کا اندیشہ نہ ہو، اور تم میں سب سے برا وہ ہے جس سے اچھائی کی امید نہ کی جائے اور جس کی برائی سے کوئی مامون و محفوظ نہ ہو۔ رواہ ترمذی۔ ایک بار آپ نے مجلس میں لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون مجھ سے 5 باتیں سیکھنا چاہتا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے کہ وہ ان پر عمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر 5 باتیں گن کر بتائیں۔ نمبر 1، گناہوں سے پرہیز کرو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑے دولت مند ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنی پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، دوسرے لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ نہ ہنسا کرو، ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے
رواہ المسند احمد و جامع ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک بدوی آیا، اتفاق سے اس کو پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی۔ وہ وہیں مسجد میں ایک طرف کو بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کرنے لگا۔ مسجد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر چاروں طرف سے اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اور فرمایا، تم لوگ سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس کے بعد اس بدوی کو بلا کر فرمایا، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ نجاست اور غلاظت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز و قرآن کے لیے ہے۔ اور پھر مجلس کے شرکاء سے کہا، اس پر پانی بہا دو۔ رواہ البخاری۔ ایک بار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حنظلہ کیا بات ہے؟ بولے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ دیکھو نا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر والوں میں اور دنیا کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی اور بولے، یہ حالت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ اور دونوں بزرگ یہ فکر لیے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ساری سرگزشت سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ روداد سنی اور فرمایا، اگر یہ حالت ہمیشہ بدستور قائم رہے تو فرشتے تم سے تمہاری مجلسوں میں مسافر کرنے لگیں، یہ حالت تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور بولا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ ملتا ہوں مگر وہ نہیں ملتے، کٹتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت پر اتر آتے ہیں اور میں تحمل و برداشت سے کام لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات سنتے رہے، پھر فرمایا، اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھرتے ہو، اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی رہے گی۔ رواہ المسند احمد۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، السلام علیکم، تم کو موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں اور جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام واللعنت، یعنی تم پر موت ہو اور تم پر بھی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کاموں میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے نہیں سنا؟ ارشاد فرمایا، میں نے بھی تو جواب میں کہہ دیا، وعلیکم، اور تم پر بھی وہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں سختی اور انتقام کی درستی بھی نہیں ہے، اور یہ حکمت بھی ہے کہ اگر ذرا بھی انسانیت ہو تو سننے والا شرمندگی محسوس کرے گا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں جنت کا تذکرہ فرمایا اور اس قدر تفصیل کے ساتھ مؤثر انداز میں جنت کا نقشہ کھینچا کہ مجلس میں ایک بدوی موجود تھا۔ بولے، یا رسول اللہ، جنت کس کو ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش کلامی سے کام لیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اکثر روزے رکھے، اور اس وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا جب کہ لوگ آرام سے سو رہے ہوں۔ ایک بار صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی یہ پسند کرے کہ اس کے کپڑے اچھے اور نفیس اور سلیقے کے ہوں اور اس کا جوتا بھی عمدہ اور خوبصورت ہو تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اور فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ رواہ المسلم۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے کئی مرتبہ اپنا سوال دہرایا، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو۔ رواہ البخاری۔ ایک بار مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، تم لوگ پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، پہلوان وہ ہے جس کو لوگ کشتی میں نہ پچھاڑ سکیں۔ فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ رواہ البخاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جمعیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راہ میں ایک یہودی قرض خواہ نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی مدینے پہنچنے پر سب سے پہلے تمہارا قرض ادا کروں گا۔ وہ بولا، جی نہیں، میں تو اپنا قرضہ لیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اس یہودی کی گستاخی اور سخت روی پر برا فروختہ ہو گئے اور اس کو کچھ سخت سست کہا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہودی سے کہا اب میں یہیں تیرے ساتھ بیٹھوں گا۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ادا فرمائی، عصر کی وہیں ادا فرمائی۔ رات کی تاریکی چھانے لگی تو آپ نے قرض خواہ یہودی سے کہا بھائی شہر جانے دو، سب سے پہلے تمہارا ہی قرض ادا کروں گا، مگر وہ نہ مانا۔ آپ برابر تحمل اور بردباری سے کام لیتے رہے اور کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر رات وہیں گزاری، فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جزبز ہوتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک یہودی نے روک رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے کہ میں کسی پر کوئی زیادتی کروں۔ دھوپ نکل آئی، دوسرا دن شروع ہو گیا۔ یہودی نے یہ سب کچھ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیجیے اور اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ یا رسول اللہ، میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میں نے یہ گستاخانہ انداز صرف اس لیے اختیار کیا کہ میں نے تورات میں نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف پڑھے تھے ان کا تجربہ کروں۔ ملک یمامہ کا ایک رئیس ثمامہ رضی اللہ عنہ ابن اثال اسلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دستہ نجد کی طرف روانہ گیا تھا۔ اتفاق کی بات کہ وہاں راہ میں کسی مقام پر ثمامہ مل گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور یہاں مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ثمامہ کو ستون سے بندھا ہوا دیکھا۔ پوچھا ثمامہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ ثمامہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی مجرم ہے، اور اگر آپ مجھے معاف فرمائیں گے تو یہ آپ کا احسان ایک ایسے شخص پر ہوگا جو احسان شناس ہے، اور اگر آپ کا مال درکار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں مال پیش کر دیا جائے گا۔ ثمامہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ گئے۔ دوسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تیسرے روز پھر اسی قسم کی بات چیت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ثمامہ کے بندھن کھول دیے اور اس کو رہا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کا ثمامہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ مسجد سے باہر نکلا اور آڑ میں کسی موضوع مقام پر غسل کر کے پھر مسجد میں داخل ہوا اور کلمہ شہادت ادا کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چیز میرے لیے مبغوض نہ تھی، لیکن آج وہ چہرہ مجھے روئے زمین کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے آپ کے دین سے زیادہ کسی چیز سے دشمنی نہ تھی، لیکن آج وہ دین مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے قدر نہ تھی، مگر آج آپ کو وہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پرکشش نظر آتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور اپنی چادر میں ایک چڑیا اور اس کے بچوں کو لیے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایک جھاڑی میں سے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنے کپڑے میں رکھ لیا تو ان کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے بچوں کے اوپر سے کپڑا ذرا سا سرکایا تو بچوں کی ماں اپنے بچوں پر آ کر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تعجب ہے؟ قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس قدر محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ کس قدر دل نشین اور خوبصورت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بے پایہ محبت کا تعارف کرایا۔ اس نورانی مجلس میں گاہ گاہ حاضری بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بلا ناغہ روزانہ اس مجلس میں کچھ لمحات گزارتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ انسانیت، شرافت اور راہ راست کا سبق اسی مجلس سے ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چند لمحے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ تحریر مولانا یوسف اصلاحی مرحوم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔